السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک یہ کہ پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کو 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسہ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب کے ایک وزیر نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ دوسری خبر، حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اے پی سی کے میزبان محمود خان اچکزئی ہوں، جبکہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں، انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ نہیں کیا کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی جماعت کی جانب سے نمائندگی ضرور ہوگی، کسی سطح کی بھی ہو۔ اسی طرح سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے بھی بہت سی قوم پرست جماعتوں کے رہنما شرکت کریں گے۔ ایم کیو ایم اس میں شرکت نہیں کرے گی۔ اب اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایک نکاتی ایجنڈا اب وہ ہے موجودہ حکومت کو ہٹانا اور نئے الیکشن کرانا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی، ان کے مطابق اپوزیشن نے 31 جولائی کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے اس پر ظاہر حیرت کا اظہار کیا کہ کیوں کی جا رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ جس جماعت نے انتخابات جیتے اس کے رہنماؤں کو تو جیل میں قید اور قیادت سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا، بہنوں سے نہیں ملنے جاتا۔ جس انداز سے شہباز اینڈ کمپنی نے طاقت سے عوام پر تسلط قائم کیا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اتحاد کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس اتحاد کا مقصد حکومت کو عوامی طاقت سے ختم کرنا ہے۔ احتجاجی تحریک کے نتیجے میں چلیں مان لیں حکومت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس پر کسی کا بھی اختیار نہیں۔ اب تک جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں ماضی میں، ان کا نتیجہ مارشل لاء کی شکل میں نکلا ہے۔ کیا اس احتجاجی تحریک کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا؟ کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے یا موجودہ جو حکمران ہیں ان سمیت سب جیل میں جائیں گے؟ آل پارٹی کانفرنس تو کامیاب ہو جائے گی، دیکھنا یہ کہ عوام 5 اگست کو کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ کیا حکومت کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود تحریک انصاف جلسہ کرے گی یا ملتوی کر دیا جائے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب اگر یا مگر میں ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ چہروں کی تبدیلی کا وقت پھر آ گیا۔ نظام یہی چلے گا، اختیارات کسی اور کے پاس ہی ہوں گے، لیکن شاید چہرے تبدیل کر دی جائے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ ہے جو چلائی گئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، وہ وہاں گئے ہیں، ان کا حق ہے وہاں جا کر صحیح بات کرنا، لوگوں کو بتانا کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کا حق ہے بطور بیٹے۔ تو وہ اس حوالے سے وہاں پر ہیں۔ ان کا جو وہاں دورہ ہے کوئی سیاسی نوعیت کا دورہ نہیں ہے، وہ بیٹوں کا دورہ ہے اپنے باپ کے لیے، اس باپ کے لیے جو پاکستانی قوم کا لیڈر ہے اور جس کے خلاف غلط خبریں امریکہ میں پھیلائی گئی ہیں۔ نہیں، کوئی ہمارے اندر انتشار نہیں ہے، یہ ایک بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی ہے۔ کوئی کسی کی گفتگو ہو جائے تو 2 ہفتے اس کو ٹی وی پروگراموں کی نظر کیا جاتا ہے، اخباروں کی شہ سرخیاں بنائی جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کل شام اچکزئی صاحب کے گھر ہمارے 4 صوبائی صدور، ہمارے کوارڈینیٹر آزاد کشمیر سے قیوم نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گلگت بلتستان سے، سب موجود تھے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تمام صوبے، تمام علاقے اپنا اپنا لائحہ عمل ترتیب دیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور ہم میں باہمی بالکل یگانگت ہے۔ سر، اچکزئی صاحب، آپ بہت سینئر پارلیمانی نظام کا حصہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی روایات موجود ہیں اور جو سیاسی رواداری ہے وہ ملک میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا، قیوم نیازی صاحب، آپ سپریم لیڈر رہ چکے ہیں، لیکن ابھی جو باب میں فیصلہ آیا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ بھی پارلیمانی روایات کا حصہ ہے یا ایسے ہی ہے کوئی بھی آئے گا اور اس کو اندر بٹھا دیا جائے گا اور بعد میں نکال دیں گے؟ پارلیمانی روایات کیا ہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ پارلیمنٹ کہاں ہے؟ یہ تو سنا تھا، دیکھیے، یہ تو سنا تھا کہ جی فلانی آدمی پہ کیس ہے، اس کو جیل میں رکھو۔ تحریک انصاف کے ان جلوسوں کے جرم میں لوگوں کی درجنوں گاڑیاں ابھی تک جیل میں بند ہیں۔
اور اس کا کرایہ تحریک انصاف کو لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے. یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ آپ گاڑی کو جیل میں رکھے تاکہ لوگوں. کل ایک شریف آدمی بتا رہا تھا کہ ہم ہر گاڑی کو، چونکہ ہماری وجہ سے وہ جیل میں ہے، ہر گاڑی کو اس کا جو روزانہ کرایہ ہے دے رہے ہیں. اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جی صاحب آپ کچھ 26 نومبر سے لے کر آج تک کرایہ دے رہے ہیں. کرایہ دے رہے ہیں درجنوں اس کو. آپ کشمیر کی صورتحال پہ کچھ بات کیجیے. جازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالتفصیل بات ہو چکی ہے. کل سے ہم اسی قضیے میں لگے ہوئے ہیں. 5 اگست کو جو کال دی ہوئی ہے، اور پھر ابھی ہمارے قائدین نے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے بھی آپ کو بتا دیا ہے، وہ 31 یکم کو ہونے کی ہے. تو آزاد کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بڑا احساس خطہ ہے. وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. اس میں اس طرح کی فسطائیت اور اس طرح کا بگاڑ کسی صورت میں بھی کشمیریوں کے مفاد میں نہیں ہے. وہ کشمیر جو جل رہا ہے، جس کی خاطر پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں، اور جس کی خاطر کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، اگر ان قربانیوں کو خاطر میں ہم نہیں لائیں گے اور وہاں بھی وہی گھسا پھٹا جو بوسیدہ نظام رائج کر دیں گے، جس طرح آج تو وہاں بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کس کی حکومت ہے. اس کو ہمارے اپوزیشن کے جتنے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کہتے ہیں یہ مکس اچار حکومت ہے. اور آپ سارے صحافی حضرات کو، میڈیا والوں کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 4 دنوں سے ڈسپلنری فوج، وہ جو ہماری فورس ہے، وہ ہڑتال پر رہی ہے. پولیس، میری مراد پولیس. اور پھر وہ بھی مطالبات منوا کے تو بارکو میں گئے. تو مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ اسی طرح جس طریقے سے ہماری افواج سے کام لیا جا رہا ہے، کہیں یہ بھی بارکو سے نہ نکل آئیں اور پھر بارکو میں مطالبات منوا کے تو واپس جائیں. اس وقت کشمیری جو ہیں وہ استحکام پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنا مسئلہ کشمیر پر اثر انداز ہوگا پازیٹیو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو طاقتور شخص ہو، جس کو پاکستانی قوم جو ہے اپنا لیڈر مانتی ہو، جس پہ مسلم امت کی نظریں لگی ہوئی ہوں. وہ تو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں اپنی الائنس پارٹیز کے، جو اس بات کو محسوس کر بیٹھے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا اور آئندہ بھی اسی طرح ہوتا رہے گا، اور باری باری پر سب کی باری آ جائے گی. آج عمران خان کی باری ہے، کل کسی اور کی آ جائے گی، اور کوئی مغالطے میں نہ رہے. اور انہوں نے باریاں لگائی ہیں اور بھگتے بھی ہیں، اور آئندہ بھی یہ بھگتیں گے جو اپنی قوم سے مخلص نہیں ہیں، جو اپنے آئین سے مخلص نہیں ہیں، جو اپنے عدالتوں سے مخلص نہیں ہیں کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے اور وہ مساوات قائم ہو سکے اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، آخر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہ کوئی 3ری مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا ہے. ہمارا ایک مقبول گجر کو وہ 2.5 سال بعد فارغ کر دیا گیا، اور پھر ہمارے پرائم منسٹر کو عدالتوں کے ذریعے فارغ کر دیا گیا. آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں بلا تخصیص. اور آج پرسوں سے 2 دن قبل جو ہے ایک ہمارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے MLA، ان کا فیصلہ دیا گیا. کیا وہ فیصلہ 2 سال، 1 سال، 6 مہینے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ ان دنوں میں وہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ایک افراتفری کا ماحول ملک میں لایا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں. اور میں مشورہ دوں گا اس بات کا ارباب اختیار کو کہ یہ سارے کام جو ہیں آپ پاکستان کی بنیاد پر سوچیں کیا ہے، اس میں پاکستان کا مفاد کیا ہے. پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان میں استحکام ہوگا، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی تو تحریک آزادی کشمیر بھی مضبوط ہوگی. شکریہ. اچھا سلمان راجہ صاحب، وقار کھوکر راج ٹیلی ویژن سے آپ یہ بتائیں کہ 5 اگست کو وہ ملک کی احتجاج کا اعلان کر دیا بالکل اپوزیشن جماعتوں نے. آپ یہ بتائیے اسلام آباد میں کون سا وینیو یہ مختص کیا گیا ہے اور کیا اس کی صدارت کون کریں،
اور ساتھ ساتھ اپنے ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے رہنما ہیں ایم این ایز ہیں وہ احتجاج میں نہیں آتے، تو کیا دیکھتے ہیں کون کون سے جو ایم این ایز ہیں وہ بالکل گراؤنڈ پہ ہیں اور احتجاج کی صدارت کون کرے گا اور کیا وینیو کیا ہوگا؟ اچھا اسی کے ساتھ لے لیں کہ حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہ 5 تاریخ کے جو پی ٹی آئی والے ڈگڈگی بجا رہے ہیں، سلیمان ہے آئیں گے تو قاسم آئے گا، یہ کچھ نہیں آنا ہے، صرف اپنے آپ کو کیمروں کے سامنے لے کے آنے کے لیے جو ہے نا یہ ساری ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے۔ نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا کہ 5 تاریخ کو قاسم یا سلیمان آئیں گے، وہ کسی وقت آئیں گے، لیکن ہم نے نہیں کہا کہ وہ 5 تاریخ کو آئیں گے، آ بھی سکتے ہیں۔ اس حوالے سے خاندانی ذرائع بہتر جانتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں، ہم ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، میری نظر میں ہم سب آئیں گے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی جانب کسی ٹرک نے جانا ہے اور اس ٹرک پہ کچھ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، یہ پوری قوم کا ایک اظہار ہوگا۔ اس لیے اس کی کیا شکل ہوگی میں ابھی آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا۔ تمام صوبے، تمام علاقے اپنے اپنے طریقے سے یہ کریں گے۔ مقصد صرف یہ ہے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا، اس نظام کے خلاف آواز بلند کرنا۔ آپ اس کو تشبیہ نہ دیجئے کسی ایسے احتجاج سے جس میں ایک ریلا آتا ہے اور ایک شہر کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ اس میں مختلف طریقے اپنائے جائیں گے آئین اور قانون کے مطابق۔ سر، ماضی میں دیکھا گیا کہ جب ایک منٹ دیکھیں، یہ احتجاج اس وقت آئندہ جتنی بھی سیاسی جدوجہد ہے سب پارٹیوں نے مل کے کرنا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ لہٰذا جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا تو جی بی سے لے کر کراچی تک احتجاج ہوگا، خیبر پختونخوا سے لے کر کوئٹہ تک، بلوچستان تک احتجاج ہوگا۔ احتجاج ہوگا، پرامن ہوگا، کوئی ہاتھ میں وہ نہیں کریں گے، خدا نخواستہ گراؤ جلاؤ نہیں ہوگا۔ اور یہ آغاز ہے، یہ جدوجہد تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک آغاز ہے جس میں ہم سارے موجود ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم آئین شکنوں کو اور قانون کو پاؤں تلے توڑنے والوں کو سے ملک کو نجات نہیں دلا دیتے۔ یہ مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ ایک نقطۂ آغاز ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی سمبولک حیثیت ہے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور 5 اگست ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے شہید قائد کو بھی اسی دن شہید کیا گیا تھا۔ لہٰذا پورے پاکستان میں لوگ جو ہے اپنے دین جہاں جہاں جگہ ہے وہ نکلیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہت آگے بڑھیں گی۔ خالی کوئی یہ نہ سوچے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ جیسے کہ محمود خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم باہر نکلیں احتجاج کے ذریعے۔ اگر کوئی ہم سے بات چیت بھی کرنا چاہے گا تو ہم اس سے بات کرنے کو بھی بات کریں گے۔ کس کے لیے بات کریں گے کہ بھئی آپ نے جو کچھ لوٹا ہوا واپس کرو، اور اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے میں رکاوٹ ختم کر دو۔ یہ ہے ایک بات میری ذاتی طرف سے تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ مبارکباد